سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ نمل آیت 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے آج خود نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جن و پری، چرند و پرند سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے ذرا بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف سے دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے خود کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر خود دکھائی نہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے خود دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ خود کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس خود نے سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ دوسرے خود نے سوال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خود نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ خود بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ خود سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے، اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے خود نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر خود سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے خود تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ خود نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ خود کہنے لگا، حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک آپ کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملکہ سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ سبا بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور زیور جیورات سے بنے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت اور مرجان سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہ میں اچھائی کا لباس پہنا دیا اور پوری قوم کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب کے لے گیا۔ ملکہ سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے خود کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس تک پہنچا آئے۔ خط لے کر
ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے رستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس آیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کو کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا: اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند و برتر کی حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہوں میں ہیں، جو خود پیغمبر ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا جواب کیا دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا: ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کو تجویز دی کہ بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصدان ان کی شان و شوکت و عظمت کا بخوبی اندازہ لگا کر آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی کے لیے روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے کہا: تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کی پابندی کریں۔ تم یہ تحائف واپس لے کے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو: اس نے میرے نصب العین کو توڑنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا: تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے ادب سے کہا: حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ بلقیس کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا: حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم زون سے ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر اپنے ملک کی طرف چلی گئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔